کرتے ہیں آپ کو اپنے چینل میں. ناظرین پہلے ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ, ویڈیو کے بعد انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکشن کروں گا. ناظرین یہ ہے جو آپ کو اسلام سکھائیں گے, حق اور باطل کے بارے میں بتائیں گے کہ حق کس کے پاس ہے. یہ ویڈیو جنگ نہ صحیح دلیل میدان کیوں تختی دو جنگ دلیل میدان کیوں تختی دو جنگ نور وسره صدر نشتا اون تک جنگی مطلب دی هغه وته خپل کی جنگي خپل کی پجګړی لگا وره امورتي زمو دي اشاره کوي وی وکړه دا خبرې نه حضرات دي چې خپل ځای ولې دا ټول غدي هر سره خپل ځای په سیدي دي باندې نه پوسو کوي موبائل گزار کو مفتی ندیم مقبول نہیں صحیح جگہ شکا سارا والا صحیح جگہ بیت دینے کے مناظر کے سارا والا سب پریلا ازان تک لاسوا اتے سے دا گورا گزارو لکھئی تے پیرا لا رکھتا رہی گزارو لکھئی مفتی ندیم دو گورا گزارو لکھئی تو سارے باپی کافر ہیں وہ تم سب کافر ہو وہ کافر ہو سارے بریلوی کافر سارے بریلوی گستاخ کافر و ذلیل ہوگا وہ باپی مولوی سارے بریلوی کافر سارے بریلوی گستاخ اسی لیے تو اچھل رہا ہے نا تو نوری نے ایسا پھانا تجھے ٹھوک دیا. ویڈیو کلپ آپ نے دیکھ لیا. یہ جو پہلا کلپ تھا یہ پشتوں میں کلپس تھا جس میں دو پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر فروعی مسائلوں میں جو ہے مناظرہ کر رہے ہیں. اور وہ جو دوسرا تھا اس میں تو آپ یہ جو اردو میں تھا وہ تو آپ لوگوں نے سن بھی لیا ہے کہ ایک فرقے کا عالم دوسرے فرقے کے سارے علماء کو کافر, جبکہ دوسرے فرقے کا عالم جو ہے مناظرے کی صورت میں مناظرہ ہو کر دوسرے فرقے کے لوگوں کو کافر کی گالیاں دے رہا ہے اور کافر کے الزامات لگا رہا ہے سارے علماء کے اوپر. تو یہ ویڈیو جو کلپ تھا اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے, نہ تو ہم علماء کی جو ہے خلاف ہے, لیکن جس طرح ہر چیز میں دو پارٹیاں ہوتی ہے, دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں اچھے اور برے, اس طرح اگر ہم علماء کی بھی بات کر لیں تو علماء میں بھی جو ہے دو قسم کے لوگ یہ ہوتے ہیں. ایک اچھے لوگ ہوتے ہیں جس کو دیکھ کر انسان کو اللہ کی یاد جو ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے. جب اس کے ساتھ انسان بات کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ کہہ رہے کہ میں اس کے ساتھ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھوں. اور دوسرے قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر لوگ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں اور دین میں جو ہے اس کو پھر شکوک و شبہات بھی ہو جاتے ہیں کہ اصل میں دین ہے کیا, کون سے فرقے کے ساتھ حق اور کون سے فرقے کے ساتھ باطل ہے. اگر آج کل کے جو ہے مناظرے آپ دیکھ لو تو اسی میں یہی بات ہوتی رہتی ہے, حق کس کے پاس ہوتا ہے اور باطل کون ہوتا ہے. تو اتنے چیخیں ہوتی ہے کہ جو عام بندہ فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے, جو عام بندہ بیٹا ہوتا ہے, جو بیچارہ حق کی تلاش میں ہوتا رہتا ہے, تو وہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ بھی بھول جاتا ہے اور پھر وہ فیصلہ کرنے سے جو ہے قاصر رہتا ہے کہ اس میں حق کس کے ساتھ تھا اور باطل کس کے ساتھ تھا. عوام کو تو چھوڑو, جو اور علماء ہے جو اس فیلڈ کی نہیں ہے وہ اس کو بھی جو ہے نا یہ لوگ کنفیوژن میں ڈال دیتے ہیں کہ حق کس کے پاس ہے اور باطل کس کے پاس. اگر آپ مناظروں کی بات کر لو تو اس میں آج کل فیصلہ نہیں ہو رہا ہے, لیکن اگر ان لوگوں سے آپ پوچھ لو تو شروع میں بھی جو ہے قرآن کی آیتیں پڑھ لیتے ہیں اور جو ہے دونوں فریقین اسی میں لگے رہتے ہیں کہ جی ہم احقاق الحق کرتے رہتے ہیں اور حق جو ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے نا ہم نے یہ محفل جو ہے مطلب اس کا انعقاد کیا رہتا ہے. ہمیں اس کے جو ہے نیتوں پہ شک نہیں ہوتا لیکن اس کا فیصلہ ہوتا ہی نہیں ہے. بدلے جب ان کا جو بھی مناظرہ ہوگا عموماً جو ہے اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے اور جو آخر میں ان لوگوں کا جو آخری کلپ ہوتا ہے یا آخری انجام ہوتا ہے وہ آپ نے ویڈیو میں کلپ میں دیکھ لیا, جس میں یہ لوگ ایک دوسرے کو گالیاں
ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کہہ رہے ہیں۔ جو اچھے علماء ہے اس بیچاروں کو بھی جو ہے ان جیسے لوگوں نے جو ہے بدنام کر دیا ہے۔ عام عوام بیچارے بھی جو ہے اس میں جو ہے پڑے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے علماء ایسے ہیں جو ممبروں پہ بیٹھ کر ایک دوسرے کو اخلاق کا درس دیتے ہیں۔ ان لوگوں کا اپنا حال یہ ہے کہ منہ پہ داڑھی ہو کر، پگڑی باندھ کر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ کی کتابیں ہیں وہ لے کر آ کر کبھی اس کے اوپر مارتے رہتے ہیں اس کو، اور کبھی جو ہے ایک دوسرے کے علماء کو جو ہے غلط القابات سے پکارتے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر کفر، شرک اور بدعت کا فتویٰ بھی جو ہے لگاتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اگر مسئلے کی آپ بات کر لو تو ان کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں عموماً فروعی مسئلوں میں جو ہے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے ان کے ساتھ مناظرہ کرتے رہتے ہیں۔ آمین تیز پڑھنا چاہیے یا آرام سے پڑھنا چاہیے، یا پاؤں تنگ کرنے چاہیے، چھوٹے کرنے چاہیے، اور پاؤں کس طرف کڑے کرنے چاہیے، لمبے فل کھولنے چاہیے یا درمیانے یا بالکل بند کرنے چاہیے، ساتھ ساتھ میں ہاتھ کدھر باندھنے چاہیے، جس طرح نماز جنازے میں فاتحہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ سماع الموتیٰ کی اگر بات کر لے تو اس کے اوپر لڑائی ہوتی ہے، جو سماع الموتیٰ میں جو ہے مردے کے بعد جو ہے کیفیت میں یہ لوگ جو ہے نا اختلاف کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جو اور چیزیں ہیں، جو فروعی مسائل ہے، پگڑی باندھنی چاہیے کہ نہیں باندھنی چاہیے، آپ دیکھ لو ہر فرقے کے کچھ نہ کچھ جو فروعی مسائل ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ جو ہے نماز میں فاتحہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، اسی طرح مقتدی جو ہے سورۃ الفاتحہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا، فروعی مسائل جو ہے اسی کے اوپر جو ہے یہ لوگ لگے رہتے ہیں، اور اس کا کوئی حالانکہ فروعی مسئلوں میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ 4 امام ہیں، ان چاروں نے جو ہے اپنے مطلب تحقیق کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کو پہنچی ہے، اسی کے اوپر ان لوگوں نے عمل کیا ہے۔ تو اگر آپ خانہ کعبہ میں بھی جاؤ گے، سعودی عرب میں بھی جاؤ گے، تو ایک نماز کے لیے جب آپ کھڑے رہو گے تو آپ کو ہر قسم کے لوگ ملیں گے۔ نماز میں رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ فروعی مسائل ہے۔ تو ان لوگوں کا جو اختلاف ہوتا ہے فروعی مسائل میں جو ہے یہ لوگ لگے رہتے ہیں، اور کبھی نہ کبھی اگر یہ لوگ عقیدے کی مسئلے کی بھی وضاحت کر لیتے ہیں تو یاد رہے اگر ہم قرآن کی طرف جائیں گے تو قرآن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے اعلیٰ ممبر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بیٹھے ہیں اور امت کو بھی یہ تعلیم دی ہے کہ آپ اخلاق سے کام لو۔ تو جب ہمارے یہ جو باطل پرست علماء ہیں ان لوگوں کا یہ کام ہے کہ ان کی وجہ سے جو اچھے بلا علماء کرام ہے جس کو دیکھ کر انسان کو اللہ اور آخرت کی یاد آ جاتی ہے، ان لوگوں کی وجہ سے لوگ اس پر حق پرست علماء کو بھی جو ہے نا اس سے بھی متنفر ہو جاتے ہیں اور اس کے قریب آنے نہیں، وہ بیچارے پھر اس کے قریب نہیں آتے، اور صحیح دین بیچارے جو ہے نا پھر جو عوام جو ہے اس کے طلبگار ہوتے ہیں صحیح دین کے، صحیح حق جو ہے، لیکن پھر ان لوگوں کی ان اخلاقوں کی وجہ سے جو ہے ان بیچاروں کا یہ حال ہوتا ہے کہ پھر وہ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بندہ تو یہاں تک آیا تھا کہ ایک بندے کے ساتھ میں بیٹھ گئے، اس نے کہا کہ آپ نے رفع الیدین کرنا ہے اور آمین پڑھنا ہے، جہر کے ساتھ آمین پڑھنا ہے، اور پھر میں دوسرے فرقے کے ساتھ بیٹھ گیا تو اس نے کہا کہ آپ نے نہ رفع الیدین کرنا ہے نہ آمین پڑھنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ تو وہ بیچارہ آخر میں اتنا کنفیوز ہو گیا کہ اس نے کہا کہ میں نے بھی نماز ہی پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ لوگ تو ان لوگوں کا حال ہے۔ حالانکہ قرآن میں اگر آپ دیکھو گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جیسے میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے، اسی طرح اگر میں آپ کو بتا دوں کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین جو حدیث کا مفہوم ہے، بہترین انسان وہ ہے جس کی اخلاق جو ہے سب سے اعلیٰ ہو۔ تو یہ جو میں نے آپ کو کلپ بتایا ہے اس میں بلکہ آپ جدھر بھی اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لو گے جتنے بھی مناظرے ہوں گے تو یہ لوگ انہی کا یہی حال ہوگا، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچالیں گے، ایک دوسرے کے علماء کو گالیاں دیں گے، اس کے اکابرین کو جو ہے اس کے اوپر الزامات لگائیں گے اور فیصلہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور کبھی پولیس کو بلا دیتے ہیں اور مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، اور کسی بیچارے کو بھی جو ہے پتہ نہیں ہوتا ہے عوام کو کیا کہ ہوا کیا ہے، اور پھر عوام بھی جو ہے اس باتوں میں لگے رہتے ہیں بیچارے کہ وہ کہہ رہے کہ یار کہ کیسا دین ہے کہ اس میں یہ لوگ جو ہے نا علماء ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا الزامات، اور مناظرے کے بعد پھر ایک دوسرے کے اوپر کلپ بھی بناتے رہتے ہیں کہ نہیں ایک جیت گیا اور دوسرا جیت گیا اور مسئلہ فروعی ہوتا ہے۔ اور یاد رہے کہ جس عالم سے اللہ پاک مدد نہیں لینا چاہتا اور اس سے دین کی خدمت نہیں لینا چاہتا اس کو وہ جو ہے فروعی مسائلوں میں ڈال دیتا ہے، اور جو اصل کام ہوتا ہے جس کے اوپر جنت اور جہنم کا دار و مدار ہوتا ہے عقیدے کے مسائل، بالکل اگر کوئی مناظرہ بھی کرنا چاہے تو قرآن سے مناظرہ ثابت ہے، لیکن عقیدے کے مسئلے پہ جو ہے انسان اگر مناظرہ کر لے بحث کرنا چاہیے، وہ بھی علماء کا کام ہے، نہ کہ اس کو سوشل میڈیا کے اوپر لے کر آئے، اور ساتھ ساتھ میں اگر علماء جو ہوتے ہیں وہ تحریری طور پر مناظرہ کر لیں، بھلا اگر پھر وہ سوشل میڈیا کے اوپر آتے بھی ہے اور مناظرہ کرتے رہتے ہیں تو ایک دوسرے کا احترام جو باتیں وہ بیچارے ممبر کے اوپر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ پھر ادھر بھی جو ہے نا اپنے اخلاق
کہ جو ہے اپنے اخلاق کا خیال رکھے، گندی گالیاں نہ دے، ایک دوسرے کے اوپر الزامات نہ لگائے، اور واقعی جو ہے نا احقاق الحق کے لیے ہو۔ قرآن کریم میں بالکل مناظرہ ثابت ہے، جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، بالکل موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ کار تھا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، لیکن اس کے بھی قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ایک طریقے سے جو ہے آپ اس کو سمجھاؤ، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو فرعون کو بھی جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے ایک طریقے سے جو ہے دعوت دی ہے، جو خدائی کا جو ہے دعوے دار تھا۔ اور اخلاق کے بارے میں اگر میں آپ کو حدیث بتا دوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے، جو میزان کا جو وہ ہوتا ہے پلڑا، اس میں سب سے جو ہے جو اس کو باری کرے گا وہ اس میں ہے جو نا اچھے اخلاق ہوں گے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اچھے اخلاق کا، اور اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آ رہا ہے جس کا مفہوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحش کلامی، بد زبانی، گالیاں، ان سے وہ اس میں موجود نہیں تھے، وہ تو پیغمبر تھا۔ اور دوسرے اپنے امت کو بھی یہ تعلیم دی ہے کہ گندی زبان سے، بازاری زبان سے ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ایسے الزامات لگانا کہ وہ دوسرے میں موجود بھی نہ ہو، اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور جو ایک دوسرا حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہے، جو سب سے مطلب جہنم میں زیادہ جانے والے لوگ، جو اس کے اسباب بیان کیے، تو اس میں ایک منہ بھی ہے اور دوسرا شرمگاہ بھی ہے۔ منہ کا مطلب یہی ہے کہ آپ بیٹھ کر قرآن کے اوپر جو ہے نا آپ ایک دوسرے کے اوپر الزامات اور گالیاں لگا رہے، گالیاں وہ بولتے رہتے ہو، اور بیٹھے ہو، مسئلہ کیا ہوتا ہے اپنے فرقہ کو ثابت کرنے کے لیے فروعی مسئلوں میں جو ہے پڑے رہتے ہو، اور کبھی مناظر اسلام، شیخ القل، شیخ العرب، شیخ العجم، اتنے بڑے بڑے القابات جو ہے جس بیچارے کو پھر پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ مجھے موجود بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن اپنے فرقوں کو ثابت کرنے کے لیے یہ لوگ اتنا دور جاتے ہیں کہ شیخ القل، اس کا نام ایک دو لفظ میں ہوتا ہے، جبکہ اس کے القابات اگر آپ دیکھ لو تو یہ کوئی الیاذ باللہ ایسا کسی صحابی نے بھی جو ہے نا اس کے اتنے القابات نہیں ہوگی جتنے اس نے جو ہے نا ایک عالم کے اوپر جو ہے، اپنے فرقے کے عالم کے اوپر جو ہے ان لوگوں نے لگائے ہوتے ہیں۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا، جو میں نے آپ کے ساتھ جو کلپ شیئر کر دیا ہے، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایسے علماء بھی جو ہے نا ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ اور ایک اور حدیث بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ قیامت کے دن جو ہے، جو اگر اچھے علماء جو ہے سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، تو جہنم میں بھی جو ہے نا سب سے پہلے یہ جو علماء ہے، جو جس کا فضائل اعمال میں بھی ایک حدیث ہے کہ جو سخی تھا اس میں جو ہے ایک مجاہد بھی تھا اور ایک عالم بھی تھا۔ وہ عالم تھا جو اپنے علم کو نام کے لیے جو ہے مطلب پکارتا، مطلب اس کا اظہار کرتا رہتا تھا، اور اللہ کی رضا مقصود، مخلوق کے ساتھ احسان کا سلوک۔ تو اکثر مناظروں میں جو ہے یہ لوگ ایڑی کا چھوٹی بالکل زور لگا رہے ہیں کہ جو ہے ہم اپنے فرقے کو وہ ثابت کر لیں۔ میں سارے علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن مناظرہ بالکل حق ہے لگے۔ بہت سے لوگ یہ جو بیٹھ کر سوشل میڈیا کے اوپر پھر یہ بھی کہیں گے کہ بھائی آپ کیوں مناظرے کا قائل؟ بھائی قرآن میں آ رہا ہے مناظرہ کرنا چاہیے، لیکن اس کے اصول میں بات اصول کے اوپر کر رہا ہوں کہ مناظرہ ایسے کرنا چاہیے کہ جس میں عوام بھی جو ہے نا اس کو بھی ایک تعلیم ملنی چاہیے، نہیں کہ پھر راستے میں جو ہے یا درمیان میں عوام آ جائے اور وہ جو ہے علماء کو جو ہے نا بیچ بچاؤ کر لے۔ تو یہ نہیں کہ اسلام میں مناظرہ نہیں ہے، لیکن اس کا طریقہ کار بھی اسلام نے بتایا ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہمیں اخلاق کا جو ہے یہ الزامات لگانا، گالیاں دینا، پگڑی کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کے اوپر جھوٹ بولنا، ان سے جو ہے نا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جتنا دور رہے اپنے آپ کو حق پرست علماء کے جو ہے نا اس کو قریب کرنا چاہیے، اس سے دین سیکھنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ فرقوں میں بٹنے کے بجائے اور فرقہ پرستی میں جو ہے مبتلا ہونے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ قرآن کا ترجمہ و تفسیر سیکھے، ساتھ ساتھ میں حدیث پاک کا جتنا بھی ہو سکے مطالعہ کر لے، اس کا ترجمہ اور اس کو سمجھنے کے لیے ٹائم نکالے۔ اور جو ایسے جو مولوی ہے جو فروعی مسائل میں جو ہے اختلافات کرتے رہتے ہیں اور مناظرے کرتے رہتے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے عوام کو اس سے جتنا دور رہ سکے، بلا وہ جس فرقے سے بھی تعلق رکھتا ہو، لیکن مسائل جو ہے فروعی مسائل میں جو ہے مطلب بحث و مباحثہ کرتا رہتے ہو اور اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہتے ہو، تو فروعی مسائل میں بالکل بحث نہیں کرنا چاہیے۔ جو آپ کو اچھا لگے، ہمارے ملک میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لوگ تقلید کرنے والے لوگ ہیں، تو بالکل آپ اس کے تحقیق پہ جو ہے عمل کر لو، لیکن اگر کوئی اور عالم جو ہے کسی اور جو تین امام اس کے اوپر جاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، فروعی مسائل میں گنجائش ہے، اس میں اول اور غیر اول، ثواب اور غیر ثواب کی بات ہوتی رہتی ہے، لیکن عقیدے میں بالکل آپ یقیناً تحقیق کر لو، کیونکہ اس پہ جنت اور جہنم کا دار و مدار ہوتا رہتا ہے۔ لیکن فروعی مسائل میں ان مولیوں سے جتنا بھی آپ دور رہو گے اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہے۔ جتنا ٹائم آپ اس کے مناظروں پہ دیکھنے کے لیے جو ہے ٹائم ویسٹ کرتے رہتے ہیں، اتنے میں آپ ان مسائل میں اپنے آپ کو جکڑے رکھو،
اس اتنا ٹائم جو ہے آپ ان مسائل کو جو ہے دے دو جس میں ان ساروں فرقوں کا اتفاق ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے مسائل سیکھ لو، حلال حرام، یہ مسائل جو ہے جس کے اوپر آخرت میں آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، فروعی مسائل میں آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ویڈیو ہماری اچھی لگی ہوگی، لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لینا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے